آج کیا چیز رکاوٹ ہے جو میرا امام نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں پریشان ہیں ہم لوگ؟ کیوں ہم لوگ اپنی زندگیوں میں مشغول ہیں؟ کیوں ہمارے امام کے لیے کام نہیں کر رہے؟ آپ کا تو 99% آبادی شیعہ ہے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے سنی شیعہ سے، لیکن پھر بھی چلیں آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ 99% 90%، تو آپ کے علاقے میں تو امام کو آ جانا چاہیے تھا نا کم از کم. کیوں نہیں آ رہے امام؟ کیا وجوہات ہے؟ خود سوچیں. کیوں ہم ایک کمیونٹی نہیں ڈیولپ کر پائے آج تک؟ چھوڑ دے کمیونٹی، کیا میرا گھر ایسا ہے کہ جس میں امام کو دعوت دوں؟ کیا یہ میرا موبائل ایسا ہے کہ امام مجھ سے مانگے میں دے دوں اس کو کہ امام یہ پاک ہے، یہ صاف ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے؟ تو جب میں یہ نہیں دے سکتا تو میں اپنی جان دوں گا؟ مولانا صاحب خطبہ جو ذکر کر رہے تھے، یہ تو میرا مولا مکہ چھوڑ کر نکلے ہیں، امام نے وہاں شرائط بتائی ہیں اپنے ساتھ چلنے کی کہ اگر تم لقاء اللہ چاہتے ہو، اللہ سے ملاقات، یہ پہلی شرط ہے کہ اگر تم اللہ سے ملاقات چاہتے ہو، اگر تم ترک دنیا کر سکتے ہو، دنیا چھوڑ سکتے ہو، دوسری شرط. تیسری شرط، اگر تم اپنے خون کا بذل دے سکتے ہو، خون کی قربانی دے سکتے ہو اپنی، تو تیسری شرط تھی امام کی. پھر امام نے چوتھی شرط بولی، اگر یہ کر سکتے ہو پھر ہمارے ساتھ چلو. یہی امام زمانہ. اگر ہم اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں، کیا ہمیں اللہ سے ملنے کا شوق ہے؟ کیا ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں؟ اللہ سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کسی جگہ میں تھوڑی ہے. اللہ سے ملاقات کا مطلب کیا؟ اپنے پورے وجود کو اسے دے دو، ملاقات ہے. خدا کہتا ہے میں شرک سے زیادہ قریب ہوں تمہارے. خدا تو اتنا قریب ہے لیکن ہم کتنے دور ہیں. میری عبادت کتنی مضبوط ہے، میرے سجدے کتنے طولانی ہیں. کیا میں خدا سے مناجات کرتا ہوں؟ وہ مناجات جو میرے مولا متقیان نے مسجد کوفہ میں کی، جو ائمہ شعبان میں مناجات کرتے ہیں، جو میرے چوتھے امام کہ جن کی مصیبت کے دن ہے، جو مناجات تائبین ہے، توبہ کرنے والے کی مناجات، شکر کرنے والے کی مناجات، زندگی میں نے پڑھی ہے کبھی؟ تو پھر میں کس امام کو روتا ہوں؟ کس امام کے لیے میں گریہ کرتا ہوں کہ اتنے سال میرا امام خون کے آنسو روتا رہا؟ یہ تو میں خود زیادہ رلا رہا ہوں امام کو. کب صحیفہ سجادیہ کھولی میں نے، میرا چوتھا امام صحیفہ سجادیہ کی دعا میں خدا کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے؟ یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء. اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز، میں فقیروں میں سب سے بڑا فقیر ہوں. اے امام خدا کی بارگاہ میں، کیونکہ جس کی جتنا بڑا مقام ہوتا ہے وہ اتنا خدا کو پہچانتا ہے. تو یہ ہماری زندگی میں کہاں ہے ایسا نہیں ہوتا. بہرحال خدا کا شکر کریں، خدا نے ہمیں اس مکتب سے جوڑ کے رکھا. کسی کو منع نہ کریں، کسی کو رکاوٹ نہ بنے، کسی کو یہ نہ بولیں کہ تم ایسے ہو تم ویسے ہو. اس بارگاہ میں سب امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں. ہر شخص اپنی ظرفیت سے محبت کرتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص جو ہے وہ عجیب باتیں کر رہا ہے. اگر میں اللہ سے ملتا تو میں اللہ کو کنگھی کرتا، میں اللہ کے ساتھ ایسے کرتا. یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو خدا کی طرف پیغام ہے، موسیٰ کوئی نہیں، وہ اپنے حساب سے ہم سے محبت کا اظہار جو اس کی جیسے اس کی ظرفیت ہے. بات یہ ہے کہ یہ کرم سرکاروں کا ہے کہ جو ہمیں بلا لیتے ہیں، ورنہ ہمارے اندر ایسی کون سی خاص بات ہے کہ ہمیں مولا اپنی مجلس میں بلائے. وہ کسی کو کوئی چیز، آپ جو چل کے آتے ہیں، آپ جو بیٹھتے ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، زحمت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس سب کا اجر ان کی بارگاہ میں محفوظ ہے. وہ کریم ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم بولے نہیں بھائی چلے. ہاں، وہاں ایک حر کا انتظار ہو رہا ہے. ایک حر کا. آیت اللہ مظاہری بیان کرتے ہیں، ایک شخص جو نوح سلام مرثیہ پڑھتا تھا، اس نے بتایا انہیں کہ جہاں وہ رہتا تھا جس امام پاک کا مسجد میں، وہاں پر
ایک شخص پوری زندگی چائے پلاتا تھا، یہاں پہ لوگ سبیل پلائیں، چائے پلائیں، خدمت کریں مسجد میں، امام بارگاہ، چائے پلاتا تھا سب کو، جو مجلس ہو رہی ہے کچھ بھی. اس کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں اس کے قبر پہ گئے اور کہا کہ اکلی تم نے مولا کی نوکری کی ہے، ہمیں بتاؤ کہ تمہارے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے. 2 دن گزرے، وہ خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ بھئی کیا معاملات ہے. کہا مولا نے بڑا کرم کیا، بڑے باغ دیے ہیں مجھے یہاں پہ عالم برزخ کے اندر. قبر عالم برزخ ہے، باغ ہے میرے پاس. کہا ماجرا کیا ہوا؟ کہا جب میں مرا، جب میں قبر میں لٹایا گیا تو خود سید الشہداء میرے سرانے تشریف لے کر آئے. مولا میرے سرانے تشریف، اور کہا مشہدی علی تم نے جو ہماری زندگی میں نوکری کی ہے نا، یہ تو اس کے بدلے میں تمہیں ہم نے تھوڑا سا دیا ہے، اصل اجر ہم تمہیں قیامت میں دیں گے، اصل قیامت میں دیں گے. اب وہ کہتا ہے کہ کیا دیا؟ تو کہا امام نے مجھے فرمایا. امام کہتے ہیں تم نے زندگی میں 12,427 چائے پلائی لوگوں کو، 12,427. کہا اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں یہ اجر دیا ہے. وہ رونے لگ گیا، گریہ کرنے لگ گیا. تو امام نے کہا رو کیوں رہے ہو، میں نے کم دیا ہے تمہیں؟ کہا نہیں مولا میں اس لیے نہیں رو رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنا دقیق حساب رکھتے ہیں، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ایک ایک شخص کو خود چائے پلاتا. اتنا حساب ہے ان کی بارگاہ میں، وہ کسی کا کچھ نہیں چھوڑتے. آپ اگر 1 روپے بھی خرچ کر رہے ہیں نا، اس کا حساب وہ دیں گے آپ کو. وہ کریم خاندان ہے، وہ گھر ہے کہ جہاں سائل 3 دن آتا رہا اور یہ روزے سے تھے، یہ پھر بھی اپنی روٹیاں دیتے رہے.